بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ وار گفتگو صورتوں کے چند اہم مضامین۔ ویسے تو سارے مضامین اچھے ہیں، لیکن چیتا جیتا مضامین کے اوپر گفتگو کرتے کرتے آج سورہ ابراہیم کے 2-3 موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے گی۔ سورہ ابراہیم کے مضامین میں سے 3 مضامین کے اوپر گفتگو۔ پہلے سب سے یہ واحد وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے 3 باتوں کے اوپر گفتگو فرمائی، اشارات دیے۔ ان میں سے پہلا اشارہ تو شکر کے بارے میں، اور دوسرا اشارہ قیامت والے دن جب شیطان کے ساتھ ہماری بات ہوگی تو اس بات کو رب ذوالجلال قرآن کریم کے اندر ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ اور تیسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں جو اللہ پاک کو ان کی دعائیں بہت زیادہ پسند آئیں، اور ان دعاؤں کو رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا۔ ان میں سے ایک دعا آج بھی ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں جس کو دعا ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی جو چیز آتی ہے وہ اللہ کا شکر ہے۔ انسان جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا اتنا ہی کم ہے۔ شکر ادا کرتا جائے گا تو رب ذوالجلال بندے کو اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں ان نعمتوں کو بھی رب ذوالجلال واپس لے لیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نعمتوں کا ناشکری کرو گے تو پھر رب ذوالجلال کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اللہ پاک کی نعمتیں جتنی بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر انسان اپنے وجود کے اوپر غور کرے تو انسان کا وجود ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، زبان، ناک، دانت، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی اگر ہم نے پوچھنا ہو، ان کی قدر و قیمت پوچھنی ہو تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں۔ آنکھ کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم پورا جہان دیکھتے ہیں۔ اگر اس آنکھ کی نعمت کا جو اس کی قدر و قیمت ہے اگر ہم نے اس کے پوچھنا ہو تو اس سے پوچھیں جس کے پاس آنکھیں ہیں نہیں۔ ہاتھ، پاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے ان ہاتھ اور پاؤں کا جو ہمارے پاس ہیں ان کی قدر پوچھنی ہو تو ان سے پوچھے جن کے پاس یہ ہاتھ پاؤں ہیں نہیں۔ الغرض کہ اللہ پاک کی ایسی نعمتیں ہیں جو بندے کو رب ذوالجلال نے عطا فرمائے۔ انسان کتنا رزق کھاتا ہے، بقیہ مخلوق ایک یا دو رزق ان کے پاس ہوتے ہیں۔ درندے گوشت کھانے والے ان کی غذا گوشت ہے، چرندے جو چرنے والے ہیں ان کی غذا یہ گھاس وغیرہ ہے، پرندے ان کی غذا دانہ دنکا یا جو چیز ان کو مل جائے یہ کھا لیتے ہیں۔ حضرت انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کو رب ذوالجلال نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر بھی یہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھیں، چھوٹی سی چڑیا پانی کا ایک قطرہ پی کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، تو انسان کتنا ناشکرا ہے، ساری نعمتیں کھا کے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یاد رکھیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے
تو پھر رب ذوالجلال ہمیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور جب ہم اللہ کی ناشکری کریں گے، ان جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کی ناقدری کریں گے، ان کی قدر نہیں کریں گے، تو پھر جو اللہ پاک نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں رب ذوالجلال واپس بھی لے سکتا ہے۔ اور دوسرا مضمون جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں وہ قیامت والے دن۔ آج ہم سے جو جرم ہو جاتا ہے یا گناہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ شیطان نے کرایا، جو بھی ہو جاتا ہے شیطان کی طرف ہم منسوخ کر دیتے ہیں، یہ سارا کام شیطان نے کرایا۔ یاد رکھیں قیامت والا دن جب فیصلے ہو رہی ہوں گے، اس وقت رب ذوالجلال شیطان کو بھی بلائے گا، انسانوں سے پوچھے گا، مسلمانوں سے پوچھے گا، انسانوں سے پوچھے گا، تو انسان کہیں گے باری تعالیٰ یہ سارے کام تو ہم نے تو نہیں کیے، یہ تو شیطان نے کیے۔ تو اللہ پاک شیطان کو بھی بلائے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اللہ پاک فیصلے فرما رہے گا تو شیطان کو بھی بلائے گا، شیطان سے کہے گا یہ بندے کیا کہتے ہیں؟ تو شیطان اس وقت پتہ کیا کہے گا؟ شیطان اس وقت کہے گا باری تعالیٰ میں ان کے اوپر وما کان علی علیکم من سلطان، میں ان کے اوپر بادشاہ تو نہیں تھا جو کہ میں ہر کام ان سے کرواتا، الا ان دعوتکم، میں تو ان کو فقط یہ گناہوں کی دعوت دیتا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تو انہوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یہ آج مجھے ملامت نہ کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں۔ اور اس کے اندر ہمیں سبق ملتا ہے، سارے کام شیطان کی طرف ہم لگا دیتے ہیں۔ انسان بذات خود بھی جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا انسان کو خود پتہ ہوتا ہے، سارے کام شیطان کی طرف لے جاتے ہیں، کل قیامت والے دن شیطان نے بھی انکار کر دینا ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ہر حال میں، جو بھی ہم سے نیکیاں ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہم سے کوئی گناہ کی وادی کے اندر ہم چلے جائیں تو توبہ استغفار کریں، یقیناً موت کے آنے سے پہلے پہلے جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں معاف فرما دے گا۔ اور تیسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے لیے دعا مانگی، جس کا تذکرہ سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے، اور اس کے اندر اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اس وقت رب ذوالجلال کا پیارا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتا ہے، اے باری تعالیٰ اس مکہ کو تو برکت والا بنا دے، امن والا بنا دے، اور آج مکہ کے اوپر جو کرم ہے وہ سارے کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر جب اللہ کے حکم سے آپ اپنی بیوی کو، ننھے بیٹے اسماعیل کو فلسطین سے لے کر مکہ المکرمہ کے اندر آتے ہیں، اس وقت یہ بھی یاد رکھیں اللہ کی آزمائشیں ہیں، اللہ کی طرف سے یہ سارا احکامات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو لے کر آتے ہیں مکہ المکرمہ کے اندر، اللہ کے حکم سے اتارا، اور ان کے پاس جو، ستو، کھجوریں اور پانی تھا، اور اس کے اوپر آپ کی گزر اوقات چند دن ہوئی۔ آپ نے جب جانے کا اتارنے کے بعد جانے کا ارادہ کیا نا، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کی۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ پھر حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، آپ اپنی طرف سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، تو اشارہ سے مطلب یہ تھا میں تمہیں اللہ کی طرف سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ چند دن تو آپ نے وہ پانی پیا، کھجوریں جو تھی آپ کے پاس ان کو کھایا، جو ستو تھے وہ ان کو آپ کھاتی رہیں، اور جب پانی ختم ہونے لگا اور ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے ہیں تو پہاڑیوں کی اوٹ کے اندر
اللہ کی بارگاہ میں بڑی بے نیازی سے دعا کی، اور وہ دعا 3 دعائیں تھیں جو اس وقت کی آپ نے۔ وہ دعا یہ تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ساری کائنات کے پالنے والے رب، رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، رب ربوبیت سے بنا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہم کا لفظ استعمال نہیں کیا، اے اللہ نہیں کہا، بلکہ ربنا کے لفظ ہے، اے ساری کائنات کو پالنے والے۔ انی اسکنت من ذریتی، میں اپنے اہل و عیال کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور چھوڑ کے بھی ایسے جا رہا ہوں کہ واپس لے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اے باری تعالیٰ، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی جو غیر ذی زرع، یعنی جہاں سبزے کی پتی کا بھی نام و نشان نہیں، میں ایسی بستی کو اندر، ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اس کے وقت دعا کیا کی؟ 3 دعائیں ہیں۔ پہلی دعا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو ان کو نمازی بنا۔ اولاد کے لیے دعا مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ۔ پہلی دعا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ ان کو نمازی بنا۔ اور دوسری دعا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کاشتکاری تو ہو نہیں سکتی، ساری زمین پتھریلی ہے، تو اللہ سے بڑی بے نیازی سے دعا مانگتے ہیں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب پھیر دے۔ یعنی وہاں بستی ایسی تھی، وہ علاقہ ایسا تھا جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہیں، اور اس کے اندر یعنی کوئی آبادی بھی نہیں، تو بڑی بے نیازی سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب پھیر دے۔ اور تیسری دعا مانگتے تھے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ ابتدا کے اندر بھی شکر کے الفاظ اور یہاں بھی شکر کے الفاظ، یہ 3 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ اور چوتھی دعا، مکہ کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے۔ اور آج آپ دیکھیں یہ ساری دعاؤں کا ثمر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، جو کہ پتھریلی زمین تھی جہاں کو بستی نہیں تھی، آج وہاں رب ذوالجلال نے پورا شہر آباد کیا ہوا ہے۔ اور پھر پوری دنیا کا رابطہ جدہ اور مکہ اور مدینہ منورہ سے ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا کا جو رابطہ ہے وہ سارے کا سارا جدہ سے ہے، مکہ المکرمہ سے، پوری دنیا کے رابطے ہیں۔ تو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اور تیسری جو دعا مانگی تھی، اللہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یہاں تو سبزے کا نام و نشان نہیں، تو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یہاں سبزہ ہو سکتا نہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی بے نیازی سے دعا کی، اے باری تعالیٰ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور آج دیکھیں مکہ اور مدینہ منورہ اور دیگر جگہوں کے اوپر پوری دنیا کے پھل، پوری دنیا کی غذائیں اگر آپ کو ملیں گی تو وہ مکہ المکرمہ کے اندر ملیں گی۔ میں نے خود 2 مرتبہ مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ کی حاضری مجھے نصیب ہوئی ہے۔ دنیا مافیہ کی نعمتیں آپ کو مکہ کے بازاروں کے اندر ملیں گی، مدینہ کے بازاروں کے اندر ملیں گی، پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کے پھل۔ اسی انداز میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یہاں نظر نہیں آتی، لیکن جب مکہ المکرمہ کے اندر جاتے ہیں، سعودی عربیہ کے اندر جاتے ہیں، تو طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی نعمتیں، ایسی نعمتیں جو کبھی اس سے قبل آپ نے دیکھی نہیں، وہ آپ کو مکہ المکرمہ کے اندر نظر آئیں گی۔ یہ ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اور دعائیں مانگی، ان میں سے اللہ کا شکر بھی ادا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل بیٹا بھی دیا، اسحاق بیٹا بھی دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے رب تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے
جب بھی کوئی مشکل پڑے، جب کوئی مصیبت آئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ یقیناً اللہ کو جب ہم پکاریں گے تو رب ذوالجلال ہمیں ایسی نعمتیں عطا کرے گا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد دعا مانگی جا رہی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ گھر والوں کے لیے دعا مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ۔ اور آگے کہا ربنا وتقبل دعا، اے باری تعالیٰ میری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ یعنی انسان جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، ہاتھ اٹھائے، تو اس کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ان کے لیے دعا پڑھی۔ وہ کیا تھی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے باری تعالیٰ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ماں باپ زندہ ہوں پھر بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا، اگر ماں باپ فوت ہو چکی ہوں تو پھر بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ جو سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ پاک کو یہ ایسی دعائیں پسند آئی کہ میرے اور آپ کے سونے لجپال نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو نماز کا ایک حصہ بنا دیا۔ تو ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اللہ جس نے بھی کلمہ پڑھا سب کی مغفرت فرما۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، باری تعالیٰ جب عملوں کا حساب ہونے لگے۔ تو گویا کہ سورہ ابراہیم کا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اور اللہ پاک کو یہ اتنی دعائیں پسند آئی حضرت ابراہیم کی دعا علیہ السلام کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر نقل فرما دی۔ اور قرآن کریم کے اندر جب یہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دعا اتنی پسند آئی، ہماری نماز کے اندر یہ دعا ہے، اور قیامت تک آنے والا بندہ اس دعا کو پڑھتا رہے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے، ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائیں، جتنا شکر ادا کریں گے اللہ ہمارے اوپر اور اتنا اور کرم فرمائے گا۔ اور دوسری چیز، سارے اعمال شیطان کی طرف ہم کہہ دیتے شیطان نے ایسا کیا، بندے کی اپنی فطرت کے اندر بھی کچھ گناہ ہے جس کو بندہ بذات خود دوڑ کے ان گناہوں کی طرف بار بار جاتا ہے۔ تو اللہ سے جب بھی وسوسہ آئے تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کے اندر یہ گناہ کا وسوسہ آیا تھا، اللہ تو معاف فرما۔ جب انسان اتنا کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے گا۔ اور تیسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو صدق دل سے ان دعاؤں کو پڑھنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم صدق دل سے پڑھیں گے یقیناً رب ذوالجلال ہماری اولاد کو بھی نمازی بنائے گا، اور رب ذوالجلال ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے گا، رب ذوالجلال سارے مسلمانوں کی بھی مغفرت فرمائے گا، اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرمائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سن کے، سنا کے، سمجھ کے عمل کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔